کیا ایجوکیشن ایک اچھی چیز ہے؟ تو اس کا جواب ہے یس۔ کیا پاکستانی ایجوکیشن سسٹم اچھا ہے؟ تو اس کا آنسر ہے ایبسلیوٹلی ناٹ۔ اگر آپ بھی کسی اسکول یا کالج میں پڑھنے والے ایک اسٹوڈنٹ سے اگر میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا آپ اپنے فیوچر میں کون سے کیریئر آپشن کا آپ چوز کرنے والے ہیں، تو میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ میں سے 90% لوگوں کا آنسر یہی ہوگا کہ ڈاکٹر، انجینئر، MBA یا پھر سرکاری نوکری۔ اگر ہم ریالٹی کو دیکھتے ہیں تو یہاں پہ یہ جو گنے چنے یہ جو 4-5 کیریئر آپشن ہیں، انہی کے پیچھے ہی کیوں بھاگتے ہیں سبھی اسٹوڈنٹس؟ لیکن ریالٹی یہاں پہ یہ ہے کہ آپ کو اپنے پیشن کے پیچھے آپ کو بھاگنا چاہیے۔ آخرکار پرابلم کیا آ رہی ہے اس کو امپلیمنٹ کرنے میں؟ مسئلہ ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں ہے، ہمارے پیرنٹس کا ہے، ہمارے ٹیچرز کا ہے، یا پھر اسٹوڈنٹس کا؟ آخرکار کیوں اسٹوڈنٹس جب جہاں سے پڑھ لکھ کر باہر نکلتے ہیں، ماسٹر ڈگری لیول جا کر کے باہر نکلتے ہیں، ڈگری ہولڈر جو نکلتے ہیں، ان کو جابس کیوں نہیں ملتی؟ اگر جابس ملتی ہیں تو وہ لیبرز کی ہی کیوں ملتی ہیں ان کو؟ مسئلہ کیا ہے، ہمارے ایجوکیشن میں ہے یا ہمارے سسٹم میں ہے؟ پرابلم ہمارے ایجوکیشن اور سسٹم دونوں ہی بیکار ہیں۔ اگر ہمارے ایجوکیشن سسٹم کے اس کے سلیبس کی اگر بات کی جائے تو وہی پرانا سلیبس جس میں اگر بات کریں تو کوس تھیٹا، سائن تھیٹا اور مسٹر چپس، جس کا ہمارے ساتھ دور سے کچھ لینا دینا ہی نہیں ہے، پہاڑی سلسلے، دریائی سلسلے، اسی کے ساتھ بہادر شاہ ظفر، شعر و شاعری، مغل دور جو شعر و شاعری تھی، بہادر شاہ ظفر، اس کا ہماری زندگی سے، ایکچوئل زندگی سے کیا لینا دینا ہے؟ ماؤس، کی بورڈ، وہی پرانا ورژن۔ اور بات کریں تو ایک پیاسا کوا، انگور کھٹے تھے، چالاک لومڑی، فزکس، کیمسٹری، بایولوجی، میتھمیٹک، الجبرا، A+B۔ اگر بات کریں تو آج کے اس ٹائم میں، آج کے اس دور میں ان تمام سلیبس کو کیوں نہیں اپڈیٹ کیا جاتا رہے؟ کیوں پرانا سلیبس وہی بار بار ریپیٹ کیا جاتا رہے، جس کا ہماری ایکچوئل زندگی میں کوئی بھی فائدہ نہیں ہے؟ ایک پیاسا کوا تھا، ایک چالاک لومڑی تھی، بہادر شاہ ظفر، اس کی شعر و شاعری، اس کے جو مصرے تھے، اس کے جو بند تھے، اس کی ہماری زندگی سے کیا لینا دینا ہے؟ وہی ماؤس، وہی کی بورڈ، وہی پرانا سلیبس، اب اس کا ہماری ایکچوئل زندگی سے کیا لینا دینا ہے؟ ہمارے سسٹم میں یہ چیز سمجھائی جاتی ہے، ہمارے سسٹم کا کانسیپٹ صرف یہی ہے کہ بس رٹا لگاؤ، رٹا لگا کر ایگزام کسی بھی طریقے سے پاس کرنا ہے، مارک شیٹ اپنے ہاتھ میں ہم نے تھما دینی ہے۔ اور لیکن اگر بات کریں تو پریکٹیکل لائف میں ہمیں یہاں پہ کچھ بھی نہیں ملتا۔ اگر ایک انجینئر بنتا ہے تو انجینئر بننے کے بعد اس نے کیا ایجاد کیا؟ اپنے گھر کی اس کی لائٹ نہیں ہے، وہ اپنی لائٹ ٹھیک نہیں کر سکتا، اپنے لیے بلب نہیں بنا سکتا، اپنے لیے لائٹ نہیں بنا سکتا، تو ایسی انجینئرنگ کرنے کا کیا فائدہ؟ ہمارا جو سلیبس ہے، ہمارے سسٹم میں، ہمارے سسٹم کے اندر رہتے ہوئے ہمارے ایجوکیشن سسٹم کا یہ جو سلیبس ہے وہ تمام تر انگلش زبان میں۔ اب یہاں پہ کانسیپٹ کو ہم لوگ سمجھنے کی بجائے تو انگلش زبان کو سمجھنے میں ہم لوگ الجھے ہوئے۔ یہاں پہ انگلش لینگویج جو ہے وہ اسپیکنگ کی بجائے یعنی کہ اس کو رائٹنگ یا پھر فضول کے ٹیسٹ جو ہے نا اس پہ زیادہ توجہ دی جاتی ہے۔ اتنا ہی نہیں، جب اسکول سے باہر نکلتے ہیں ہم لوگ، کالج سے باہر نکلتے ہیں تو ہمیں گھر کے لیے ہوم ورک بھی دے دیا جاتا ہے، ٹیوشن بھی ہم لوگ لگا دیتے ہیں، یہاں سے ایکسٹرا بوجھ ہمارے اوپر پڑ جاتا ہے۔ اگر بات کریں تو پاکستان کے اندر سسٹم کی، ہر صوبے کے اندر اپنا ایک نصاب ہے، نصاب یہاں پہ برابر نہیں ہے۔ اگر آپ سندھ میں چلے جائیں تو آپ کو وہاں پہ سندھی پڑھنی پڑے گی، اگر آپ پنجاب میں آتے ہیں تو یہاں پہ ڈفرینٹ نصاب ہے، اگر آپ KPK میں جاتے ہیں وہاں پہ الگ نصاب ہے۔ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ بچہ جب ایک اسکول میں جاتا ہے اس کو تو بالکل بھی یہاں پہ سمجھ نہیں آتی، گھر کا پریشر، آپ نے اسکول جانا ہے، آپ نے پڑھنا ہے، آپ نے پڑھائی کرنی ہے۔ اب کلاس روم میں یا جس کلاس میں وہ بیٹھے ہوتے ہیں، ٹیچر کا پریشر، ان سبجیکٹ کا، ان لدی ہوئی کتابوں کا بھرا ہوا بیگ، ان کا اس کے اوپر، بچے کے اوپر بوجھ ہوتا ہے کہ آپ نے یہ پڑھنا ہے۔ گھر والوں کی طرف سے، پیرنٹس کی طرف سے یہ اس کو ایک پریشر ہوتا ہے کہ آپ نے انجینئر بننا ہے، جبکہ بچہ کسی اور فیلڈ میں جانا چاہتا ہے، اس کا انٹرسٹ ہی نہیں ہے، جبکہ وہ کلاس روم میں بیٹھا ہے، ٹیچر اس کو جو پڑھا رہے، اس بچے کا اس مضمون میں کچھ انٹرسٹ نہیں ہے، دور سے اس کو کچھ لینا دینا ہی نہیں ہے، لیکن آپ کو پڑھنا ہی ہے۔ اگر نہیں پڑھیں گے تو آپ کو پنشمنٹ ملے گی، آپ کی بدنامی ہوگی پوری کلاس روم کے سامنے، آپ کو پڑھنا ہی ہوگا۔ سارا سال آپ کو رٹے لگانے ہیں، رٹے لگا کر اینڈ آف دی ایئر آپ کو ایک پیپر دینا ہے، آنسر شیٹ بھرنی ہے آپ کو، صرف مارک شیٹ کی بدولت مارک شیٹ آپ نے حاصل کرنی ہے۔ اگر مارک شیٹ میں آپ کے ذرا سے بھی نمبر کم آئے تو آپ ناکارہ سمجھے جائیں گے، آپ فیلئر سمجھے جائیں گے۔ مارک شیٹ آپ کے پاس تھما دی جائے گی لیکن آپ کی کھوپڑی خالی کی خالی ہے، آپ کا کانسیپٹ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، آپ نے صرف رٹا لگا کر آپ نے مارک شیٹ حاصل کی۔ بات کریں اس سسٹم کی، ایجوکیشن سسٹم کی، اس میں ایکسٹرا سلیبس کو ختم کرنا چاہیے، اردو زبان کو فروغ دینا چاہیے، انگلش زبان
کائی کو رٹا لگا رہے ہمیں. میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں کہ میں جس ملک میں رہتا ہوں وہاں پہ ایک عربی مجھے ملا. اب مجھے بات نہیں کرنے آ رہی تھی عربی لینگویج. اس نے بولا آپ نے مسلم؟ میں بولا الحمدللہ مسلم. آپ نے قرآن پڑھا؟ میں بولا الحمدللہ قرآن مجید پڑھتا ہوں میں. اس نے بولا کہ آپ بول کیوں نہیں سکتے, بات کیوں نہیں کر سکتے عربی میں؟ مجھے بڑا تعجب ہوا. اسی طریقے سے ایک واقعہ ہوا کہ بات چیت انگلش میں کرنی آ گئی, نہیں آ رہی تھی انگلش میں بات چیت کرنے. آپ کی ایجوکیشن کیا ہے؟ میں نے بولا اتنی ہے. آپ کو کیوں نہیں بولنا آ رہا ہے انگلش میں؟ آپ نے مطلب کیسی پڑھائی کی آپ نے کہ آپ کو انگلش میں بات کرنی نہیں ہے؟ کیونکہ ہمارے اندر یہ کانسیپٹ ہی نہیں ہے, ہمارے سسٹم میں یہ کانسیپٹ ہی نہیں ہے, ہمارے اندر یہ ماحول ہی نہیں پیدا کیا جا رہا ہے کہ اگر عربی لینگویج میں قرآن مجید ہے, ہم لوگ پڑھتے ہیں قرآن مجید کو, لیکن بول چال ہم نہیں کر سکتے. عربی لینگویج جو ہے, قرآن مجید تو ہم پڑھ لیتے ہیں, لیکن جب بول چال کرنی ہے آگے کسی کے ساتھ, ہم لوگ عربی لینگویج میں نہیں کر سکتے, انگلش لینگویج میں نہیں کر سکتے. وائی؟ ایسا کانسیپٹ ہی ہمیں نہیں دیا جاتا, ہمیں صرف رٹے کے پیچھے لگایا جاتا ہے. ہمیں صرف مارک شیٹ ایک ہمارا ٹارگٹ جو ایک اینڈ آف دا ایئر ہمیں ایک مارک شیٹ کا ایک ٹارگٹ دیا جاتا ہے جس میں ہم نے مارکس حاصل کرنے ہیں اور کچھ بھی نہیں. اسی اگر ایجوکیشن سسٹم کی اگر بات کی جائے تو اسی ایجوکیشن سسٹم میں رٹا تو لگایا جاتا ہے, لیکن اس کے اندر فرسٹ ایڈ کیوں نہیں سکھائی جاتی, جو کہ 99% لوگوں کو آنی چاہیے, جو کسی کی زندگی بچا سکتے ہیں. آج دن تک اس سسٹم میں رہتے ہوئے ایجوکیشن سسٹم میں فرسٹ ایڈ نہیں سکھائی جاتی, جو کہ یہ انتہائی ضروری ہے. بات کریں اس دنیا میں سکسیسفل لوگوں کی تو وہ ایجوکیشن سے نہیں نکلے, اپنے دماغ سے نکلے, اپنے پیشن سے نکلے. انہوں نے کوشش کی, انہوں نے ایک الگ راستہ اختیار کیا. آج کے اس سسٹم میں رہتے ہوئے اگر آپ سوچیں گے کہ میں نے ایجوکیشن کر کے بڑا آدمی بننا ہے, میں نے کامیاب آدمی بننا ہے, کہ بہت کم چانسز ہے, یہ آپ کی سوچ ہے. رٹا لگا کر صرف ٹارگٹ اینڈ آف دا ایئر آپ کا مارک شیٹ ہوتی ہے, جسٹ انف. قصور جہاں پہ ہمارے ماں باپ کا بھی ہے, کیونکہ انہیں بھی نہیں پتہ ہوتا ہے, ان کا بھی یہی کانسیپٹ ہے کہ یہاں پہ صرف اور صرف مارک شیٹ حاصل کرنے, کسی بھی طریقے سے نمبرز حاصل کرنے. تو بات کرتے ہیں کہ بل گیٹس جو کو فاؤنڈر آف مائکروسافٹ اور مارک زکربرگ جو کو فاؤنڈر آف فیس بک ہے, اسی طریقے سے بہت سے کامیاب سکسیسفل لوگ جہاں پہ پتہ ہے ان لوگوں میں ایسا کیا کامن ہے جو کہ آپ لوگ بولو گے کہ ہاں یہ لوگ تو دنیا کے امیر ترین لوگوں میں سے ایک سمجھے جاتے ہیں. لیکن ان میں سے ان لوگوں میں ایک چیز ہے جو کہ ان میں سب سے کامن ہے, وہ یہ ہے کہ وہ اس ٹریپ سے اپنے آپ کو بچانے میں سکسیسفل رہے, جس ٹریپ پہ میں اور آپ اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو بڑی پراؤڈلی اس میں ڈال دیتے ہیں, اس سسٹم کے اندر ڈالتے ہیں. پتہ ہے یہ لوگ اس سسٹم سے, اس ٹریپ سے بچنے میں بہت سکسیسفل رہے. اگر اس ٹریپ پہ کیا پتہ یہ لوگ بھی اگر پڑھتے تو آج یہ بلینئر نہیں پڑھتے, آج مائکروسافٹ نہیں بناتے, آج فیس بک نہ بنا سکتے. ہم لوگ اس ٹریپ میں اپنے اور اپنے بچوں کو بڑے پراؤڈلی ڈال رہے ہوتے ہیں, لیکن آگے نہیں پتہ ہے کیا ہونا ہے. 15 سال 20 سال ہم نے پڑھانا ہے اس کو, کسی طریقے سے خرچہ کرنا ہے اس کے اوپر, اس کے بعد اینڈ آف دا رزلٹ کیا ملنا ہے؟ نتھنگ, زیرو. یہ ہے ہمارا ایجوکیشن سسٹم. اگر ہم 15 20 سال 25 سال اس کے اوپر ضائع کرتے ہیں, یہاں پہ لگاتے ہیں, اپنا پیسہ لگاتے ہیں, ماں باپ پیسہ لگاتے ہیں, لاکھوں روپیہ لگاتے ہیں, ٹائم ضائع کر کے پڑھ لکھ کر جب باہر نکلتے ہیں تو اینڈ آف دا رزلٹ ہمیں یہاں پہ کیا ملتا؟ کچھ بھی نہیں ملتا. دوستو اس سسٹم سے میں تب نکلا جب میں آئی کام کر رہا تھا. اس سسٹم کو تب میں نے ٹاٹا بائی بائی کہہ دیا تھا جب میں آئی کام کر رہا تھا. کیوں؟ مجھے پتہ چل گیا تھا کہ اس سسٹم یہ سسٹم ہے, یہ سسٹم مجھے آگے کچھ نہیں کرنے دے گا. میں اگر آج جس مقام پر پہنچا ہوں اپنے پیشن کی بنیاد پر یہاں پہ نکلا ہوں, اور بلیو می کہ جو لوگ پیشن کی بنیاد پر نکلے. اچھا, اس سسٹم کے اندر کامرس, ای کامرس یا اس سوشل میڈیا یا یہ جو پلیٹ فارم ہے یا جو فری لانسز ہے, امیزون ہے یا جتنے بھی یہ پلیٹ فارم ہے, ٹھیک ہے, آن لائن ارننگ جو ہے, یہ کیوں نہیں سکھایا جاتا یہاں پہ؟ آج کے ٹائم پہ کیوں نہیں اپڈیٹ کیا جاتا ہے؟ آج کے ٹائم پہ یوٹیوب کے حوالے سے کیوں نہیں بتایا جاتا؟ آپ بلیو کریں کہ جو بندہ ماسٹر جہاں سے کر کے نکلتا ہے, ڈگری کر کے جہاں سے نکلتا ہے, اس کے مقابلے میں ایسا بندہ جس نے صرف جسٹ میٹر کی ہو, شاید, ٹھیک ہے, شاید نہ بھی کی ہو, وہ سوشل میڈیا پہ فری لانسز کرتے ہیں, امیزون کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ, جہاں پہ کرپٹو کرنسی وغیرہ کرتے ہیں, تو وہ اس سے زیادہ کما رہے ہیں. اور یہ لڑکا اس فیکٹری سے بھی شاید زیادہ کما رہا ہو, جو کہ فیکٹریاں ایک
اتنا ٹائم لگا کر اپنی مزدور لگا کر اپنی اتنی عالی شان بلڈنگ کھڑی کر کے وہاں سے پیسہ ارن کر رہی ہے، اس کے مقابلے میں ایک بندہ گھر پہ بیٹھ کے ان آن لائن ارننگ سے زیادہ کما رہا ہے۔ یہ جو آن لائن ارننگ کے جتنے بھی یہ جو پلیٹ فارم ہے، یہ اس سسٹم کے اندر کیوں نہیں انوالو کیے جا رہے، کیوں نہیں ان کو اپڈیٹ کیا جا رہا ہے، کیوں نہیں ہمارے بچوں کو اسکولوں میں کالجوں میں یہ چیزیں پڑھائی جاتی، کیوں نہیں بتائی جاتی؟ کیوں یہ صرف اور صرف کوس تھیٹا اور سائن تھیٹا اور ایک پیاسا کا وتا اور جناب ایک انگور کھٹے تھے، یہ چیزیں کیوں پڑھائی جا رہی ہیں بار بار؟ کیوں ریپیٹ یہ چیزیں پڑھائی؟ ان کا ایکچوئل زندگی میں ایک پیاسا کا وتا انگور کھٹے تھے، اس کا ہماری ایکچوئل زندگی میں کیا ملا؟ ہمیں پڑھ کے رٹے لگا کے ہمیں اس سے کیا ملا؟ کچھ نہیں ملا، نتھنگ۔ آج اگر بات کرتے ہیں کہ ہمارے دیش میں اسکول اور کالج جو ہے وہ ایجوکیشن کی جگہ کم اور اسٹیٹس کی جگہ زیادہ انہوں نے بنا لی ہے۔ اب بچہ پیدا ہوتا ہے، ماں باپ بڑے پراؤڈلی اس کے لیے سوچتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو اچھے سے اچھے اسکول میں ایڈمیشن دلائیں گے، اچھے سے اچھے کوچز میں ڈال دیں گے، یعنی ٹیوشن دلائیں گے اور اچھی بکس کتابیں لے کر آئیں گے۔ جب بچہ اسکول جانے کے بعد اس سسٹم کا جب حصہ بنتا ہے تو ماں باپ بڑے خوش ہو جاتے ہیں کہ میرا بچہ فلاں بڑے اسکول میں جا رہا ہے، فلاں بڑے کوچنگز میں جا رہا ہے، فلاں بڑے ٹیوشن میں جا رہا ہے، بس میں ریلیکس ہوں۔ اب اسکول کالج والے میرے بچے کا فیوچر بنا دیں گے، مجھے صرف ان کی فیس پے کرنی ہے۔ لیکن ریالٹی یہاں پہ کچھ اور ہے۔ یہ پیرنٹس کا بھی فرض بنتا ہے کہ ان کو سوچنا چاہیے کہ صرف بچے کو اسکول ہی بھیجنا یہ کافی نہیں ہے۔ اب اس سسٹم کو بھی دیکھیں یہ سسٹم کیسے ورک کر رہا ہے۔ بچہ اسکول جاتا ہے فریش مائنڈ کے ساتھ، ایک نئے ذہن کے ساتھ جاتا ہے۔ اب وہاں پہ وہ اچھا اس کو ٹرین کیا جائے گا، اچھا اس کو ٹریپ پہ ڈالا جائے گا تو وہ بچہ سیکھ سکتا ہے۔ لیکن اس بچے کے اوپر کتابوں کا بوجھ، اس کے اوپر سلیبس کا بوجھ، ٹیوشن کا بوجھ، یہ تمام تر چیزیں جب ایک پیاسا کوا ایسی کہانیاں مسٹر چپس والی ایسی کہانیاں، بکواس کہانیاں، ایسے شعر و شاعری، بادل شاہ ظفر فلاں 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 جب اس کے اوپر ڈال دیں گے تو بچے کا ذہن بیٹھ جائے گا، بچے کا ذہن لمیٹڈ ہو جائے گا۔ وہ بکس اور کتابیں اور ٹیوشن یہ جو سلیبس ہے یہاں تک ہی وہ محدود رہے گا، اس سے آگے اس کا کانسیپٹ نہیں نکلے گا، وہ اس سے نکل بھی نہیں سکتا، کیونکہ گھر والوں کا پریشر، فیملی کا پریشر، ادھر سے اسکول کالج ٹیچرز کا پریشر اس کے اوپر ہے۔ اب بچہ جائے تو جائے کہاں؟ اس کی دنیا یہی کتابیں، یہی سسٹم ہی بن کر رہ جاتی ہے، وہ اسی دنیا میں ہی لگا رہتا ہے۔ صبح اٹھا اسکول گیا، واپس آیا ٹیوشن گیا، اس کی ساری جو دن رہے گا، زندگی جب تک رہے گی، وہ اسی سسٹم کے اندر وہ پاگل رہے گا اس کے اندر۔ اچھا، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ایجوکیشن ہوگی تو تبھی ایک بڑے آدمی بنیں گے۔ ملک ریاض کے پاس کون سی ایجوکیشن ہے؟ اگر کرکٹر دیکھیں، وسیم اکرم وغیرہ وغیرہ اگر دیکھیں، اگر انڈیا کی بات کریں تو وہاں پہ مکیش امبانی ہیں، ان کے پاس کون سی بڑی ایجوکیشن ہے؟ ان سے بات کریں، کیونکہ وہ اس ٹریپ کا، اس سسٹم کا حصہ نہیں بنے۔ اگر وہ اس سسٹم کا حصہ بنتے آج وہ مکیش امبانی نہیں ہوتے۔ آپ اس چیز کو سمجھیں۔ بچہ جاتا ہے فریش مائنڈ کے ساتھ اسکول جاتے ہیں، اس کو کچھ نیا سکھایا جائے تو وہ بچہ جہاں پہ سیکھ جاتا ہے، لیکن وہی پرانا سسٹم، وہی جس سسٹم پہ چل کے آپ چلیں میں چلاؤں اور آگے بھی پتہ نہیں کب تک یہ چلتا رہے گا۔ اب اس سسٹم پہ جب بچہ چلتا ہے، وہی پرانا سلیبس، جب اسی پرانے سلیبس کے بارے میں وہ سوچتا رہے گا، اب کسی اور سلیبس یا کسی اور چیز کے بارے میں سوچے گا، پڑھے گا، لکھے گا، کیسے کرے گا؟ اگر کرے گا تو اس کو پنشمنٹ ملے گی اسکول میں، تو بچہ اس کی یہی دنیا بن کر رہ جاتی ہے۔ پھر بھی آپ کو وہاں سے نہیں تو پنشمنٹ ملے گی، لیکن بچے کے لیے اب یہی دنیا بن گئی ہے۔ کیا والدین نے کبھی یہ سوچا ہے کہ ہم اپنے بچے کا فیوچر جو ہے وہ بندہ دیکھتے جا رہے ہیں؟ کیا ہمارے بچے کا فیوچر جو وہ فیوچر برائٹ ہو رہا ہے یہاں پہ؟ کیا جو پڑھایا جا رہا ہے اس سے ہمارے بچے کو وہ پسند بھی ہے؟ اس کا جواب آپ کو ملے گا نہیں۔ بچہ جو آپ کا پڑھ رہا ہے وہ جبرن وہاں پہ پڑھ رہا ہے، زبردستی پڑھ رہا ہے، آپ کو زبردستی پڑھایا جا رہا ہے وہاں پہ۔ آپ کو لگتا ہے کہ وہ ایک کامیاب انسان بنے گا، لیکن جب بچہ اسکول سے باہر نکلتا ہے تو اس کا دماغ ایک ایسا بنایا جا چکا ہوتا ہے کہ اس کے دماغ میں اس سسٹم نے ایک ایسا گول بنا دیا گیا ہے کہ اس بچے نے کسی بھی طرح سے اب نوکری حاصل کرنی ہے۔ سادہ الفاظ میں کہوں تو مجھے کوئی کام پہ رکھ لے، میں نے ماسٹر کیا ہوا ہے، میں نے ڈگری لی ہوئی ہے، اتنی بڑی ایجوکیشن ہے، 20 سال 25 سال 30 سال میں نے اس سسٹم کا حصہ بناؤں، تو مجھے کوئی کام پہ رکھ لے۔ وائی؟ کیوں؟ آپ نے انجینئر کیا، آپ نے بزنس کیا، کیوں بھائی آپ کو کوئی کام پہ رکھ لے؟ نوکری کرنی ہے تو پھر کیوں پڑھا آپ نے؟ سوچنے کی بات ہے۔
یہ والدین کو بھی آج کے ٹائم پہ سوچنا ہوگا۔ اور مزے کی بات، آپ نے ایجوکیشن تو حاصل کر لی ہے 25-30 سال، اس کے بعد نوکری کہاں ہے؟ نوکری کے لیے آپ کو لائن پہ کھڑا ہونا پڑے گا، سفارش لینی پڑے گی، آپ کو اپنے پیپرز دکھانے پڑیں گے، اپنی مارک شیٹ دکھانی پڑے گی، اپنی سرٹیفکیٹ دکھانے پڑیں گے۔ آپ پہ کوئی ٹرسٹ نہیں کرے گا۔ آپ پہ اگر ٹرسٹ کرنے ہیں تو آپ کے پیپروں پہ کرنا پڑے گا۔ کوئی بھی آپ کو دیکھے گا، آپ کو نہیں دیکھے گا، آپ کے پیپر دیکھے گا۔ پیپر ٹھیک ہے تو پھر کچھ ہو سکتے ہیں، ادروائز آپ اوپر سے خالی ہیں۔ ایسا سسٹم یہ بنایا گیا ہوا ہے۔ یہ جو سسٹم بنایا گیا پورے ایجوکیشن سسٹم میں، اسکول میں کبھی بھی آپ کو سیلف ڈیپینڈنگ ہونا آپ کو کبھی بھی نہیں سکھایا جاتا ہے۔ وائی؟ کیوں ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ یہ سسٹم جو ہے یہ آپ کو فلی سیلف انڈیپینڈنگ کے لیے آپ کے لیے بنایا نہیں گیا ہے، کیونکہ یہ سسٹم ایسا سسٹم بنایا گیا ہے جو کہ ایک فیکٹری کے لیے یہاں پہ لیبر تیار کرنا ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ دوستو؟ جہاں پہ رول اور آرڈرز کو فالو کیا جائے، یس سر، دن رات کام کر کے اینڈ آف دا منتھ آپ کو تھوڑے سے پیسے سیلری آپ کو دی جائے۔ کام پسند ہے یا نہیں، آپ کو کام کرنا ہے۔ کیوں؟ مجبوری ہے، پیسہ کمانا ہے۔ تو بھائی پڑھائی کائے کو کی آپ نے؟ 20 سال 25 سال 30 سال آپ نے ضائع کیے لیبر میں نوکری کرنے کے لیے، فیکٹری میں۔ کیوں؟ سسٹم ہے ایجوکیشن سسٹم دوستو، یہ ایجوکیشن سسٹم ہی بنایا ایسا گیا ہے۔ جب آپ چھوٹے ہوتے ہیں، ظاہر سی بات ہے آپ کو نہیں پتہ ہوتا ہے، آپ اس سسٹم کا حصہ بن جاتے ہیں۔ وہ بناتا کون ہے؟ آپ کے والدین بناتے ہیں، کیونکہ والدین کو بھی نہیں پتہ اس سسٹم کے بارے میں۔ وہ بھی اسی سسٹم سے گزر کے آئے ہیں، اسی پروسیس سے گزر گئے، لیکن پھر بھی ان کو نہیں پتہ چلا کہ آخرکار یہ سسٹم ایکچوئل میں کیسے ورک کر رہا ہے، کیونکہ آپ اس سسٹم کو نہیں سمجھ رہے ہوتے۔ جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے سسٹم میں جاتا ہے، تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے اس کو نہیں پتہ ہوتا ہے، گھر والوں کا پریشر ہوتا ہے آپ نے یہ کرنا ہے، یہ بننا ہے۔ اسکول میں جاتے ہیں تو اسکول والوں کا، ٹیچرز کا اس کے اوپر پریشر ہوتا ہے آپ نے یہ کرنا ہے۔ میکسیمم آپ نے 15 20 25 سال آپ کی یہ جو ایجوکیشن اس سسٹم کے اندر آپ رہتے ہیں، یعنی کہ ایجوکیشن آپ حاصل کرتے ہیں، جس کو آپ کہتے ہیں ہزاروں لاکھوں فیسیں ماں باپ پے کرتے ہیں، اس کے بدلے میں جب بچے کی ایجوکیشن کمپلیٹ ہوتی اس کو نوکری نہیں ملتی۔ اگر ملی تو لیبر کی ملے گی، اگر ملے گی تو 15 سے 20 ہزار 25 ہزار 30 ہزار اتنے کی اس کو جاب ملے گی۔ اور یہی امید پہ اس سسٹم میں ڈالنے والے ہمارے والدین ہیں۔ سب سے بڑا قصور ہمارے والدین کا بھی ہے، پیرنٹس کا ہے، کہ وہ جسٹ 20-25 ہزار کی سیلری کے پیچھے ہمارے بچوں کو ہم اس سسٹم کا حصہ بنا دیتے ہیں۔ تو دوستو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا ہمارے بچے اسکول جانا چھوڑ دیں، ایجوکیشن حاصل کرنا چھوڑ دیں، اس سسٹم کے ساتھ کنیکٹ ہونا چھوڑ دیں؟ یہ آپ نے بھی سوچنا ہے۔ لیکن دوستو کل بھی اس سسٹم کو فالو کرتے ہوئے ہزاروں لاکھوں لوگ جی کر اس دنیا سے مر گئے، لیکن ان کے سپنے جو نا وہ ادھورے ہی رہ گئے۔ نہ انہوں نے اپنے لیے کچھ بنائے، نہ اپنے بچوں کے لیے کچھ بنائے، نہ انہوں نے اپنے شوق پورے کیے، نہ ہی وہ اپنے بچوں کے شوق پورے کر پائے۔ کیوں؟ وہ اس سسٹم کا حصہ تھے، آج کے اس ایجوکیشن سسٹم کا حصہ تھے، جس کی وجہ سے وہ اپنے سپنے نہیں پورا کر پائے۔ بہت کم لوگ ہی ہوتے ہیں دوستو، آپ نے دیکھا ہوگا اس سسٹم کا حصہ بننے کے بعد وہ کچھ کر پائے اپنے لیے۔ آج کے اس ٹائم پہ تو بہت مشکل۔ اس سسٹم کو دوستو فالو کر کے نہ ہی کوئی لاکھ پتی بنا، کروڑ پتی تو دور کی بات ہے، اور لاکھ پتی بھی دور کی بات ہے، کہ بلکہ وہ غریب کا غریب ہی ہوتا جا رہے ہیں۔ وائی؟ کیوں ہو رہا ہے ایسا؟ کیوں اس سسٹم کا حصہ بننے کے بعد، ایجوکیشن حاصل کرنے کے بعد آپ غریب رہ رہے ہیں، آپ کو گزارا نہیں ہو رہا ہے؟ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ آپ کو سپنے کیا دکھائے جا رہے تھے اور آپ کیا بنے؟ وار سسٹم۔ تو اب ہمارے پاس صرف دو ہی آپشن ہے۔ ایک آپشن یہ ہے کہ ہم ریالٹی کو ایکسیپٹ نہ کریں اور اسی ٹریپ میں ہم لوگ پستے چلے جائیں، یعنی چلتے جائیں، اور اپنے بچوں کو بھی اسی ریالٹی یا اسی سسٹم کے اندر ہم لوگ پھنساتے چلتے جائیں، جیسا کہ ہم لوگ اس سسٹم میں کا حصہ بنے، اپنے بچوں کا بھی اسی سسٹم کا حصہ بنائیں۔ ایک تو یہ ہے ہمارے پاس آپشن، اور دوسرا آپشن ہمارے پاس یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کا راستہ، ان کا فیوچر خود ہم لوگ سلیکٹ کریں، نہ کہ وہ بیٹھے ہوئے اس سسٹم کے اندر ٹیچرز خود سے ایکسپلور کریں کہ ہم من چاہے جتنی زیادہ اماؤنٹس اگر چاہیں تو وہ ارن کر سکتے ہیں یہاں پہ، نہ کہ
اپنے بچوں کا جو مستقبل ہے وہ ہم خود سے ایکسپلور کریں, بچوں کو موقع دیں, نہ کہ اس سسٹم والوں کو موقع دیں کہ وہ ہمارے بچوں کا فیوچر بنائیں. اگر فیوچر بنانا ہوتا تو وہ جس سسٹم کا حصہ بنے ہوئے انہوں نے اپنا فیوچر کیوں نہیں بنایا؟ وہ جو بزنس پڑھا رہے ہیں ہمیں, اس نے خود کیوں نہیں بزنس کیا؟ سوچنے کی بات ہے دوستو. اس کا خود کیوں نہیں گزارا ہو رہا ہے ابھی تک, اس کا یعنی گزارا نہیں ہو رہا ابھی تک, وائی؟ تو ہمیں کیوں پڑھا رہے بھائی؟ اب ہمیں ایسے کالج گریجویٹ کی ضرورت کا تھان بھی نہیں ہے کہ جن کا اینڈ آف گول صرف اور صرف ایک معمولی سی جاب ہو. یعنی کہ یہ سسٹم کی بات کروں, اب ٹائم چینج ہو چکا ہے. اس سسٹم میں بچے کے اوپر 5-6 لاکھ 10 لاکھ لگا کر ٹائم ضائع کر کے پھر بھی کچھ نہیں ملتا. تو اس سسٹم سے آپ کو باہر نکلنا پڑے گا. اگر آپ پیرنٹس ہیں تو بچے کو سکول بھیجیں, کالج بھیجیں, لیکن مارک شیٹ کے اوپر آپ ڈیپینڈ مت کریں, زیادہ فوکس مت دیں. آپ مارک شیٹ کو اتنا امپورٹنس نہ دیں. آپ اگر بچے کو ایکسپلوزر دیں, انہیں بتائیں کہ اس دنیا میں اور بھی بہت کچھ ہے, صرف مارک شیٹ ہی نہیں ہے کہ مارک شیٹ میں آپ کے نمبرز کم آ گئے تو آپ اس دنیا سے پیچھے رہ گئے. اس دنیا میں اور بھی بہت کچھ ہے کرنے کے لیے. یہ پیرنٹس کا بھی حق بنتا ہے. مارک شیٹ کی بنا پر بچے کو مت ڈانٹیں, مت ماریں, مت انہیں ذلیل کریں. اس معاشرے میں مارک شیٹ کی بنا پر آپ بچے کو نکما مت کہیں. کوئی بھی انسان نکما یا یوں کہہ لے کہ ایک یعنی دماغ سے فارغ کہہ لے, وہ نہیں ہوتا ہے. اس دنیا میں بہت کچھ ہے کرنے کے لیے. صرف بایولوجی, کیمسٹری, فزکس, کیمسٹری, میتھمیٹک یہی نہیں ہے یہ ہماری دنیا. اس دنیا میں کرنے کے لیے اور بھی بہت کچھ ہے. صرف اس سسٹم سے جڑے رہنا یا اس سسٹم کو ہی اپنی فیوچر سمجھ لینا یہ کافی نہیں ہے دوستو. صرف یہی دنیا نہیں ہے, اس کے علاوہ بھی اور بہت کچھ ہے. اپنے بچے کو سمجھائیں, آپ بہت کچھ کر سکتے. اپنے بچے کو الگ الگ چیزیں ایکسپلور کرنے کے لیے انہیں موٹیویٹ کریں. اگر مارکس کم آئے ہیں تو مارکس کم آئے تو انہیں سمجھائیں, انہیں بتائیں, کوئی بات نہیں. ہو سکتا ہے کہ بچہ کم عمری میں ہی کوئی ایسا سکل سیکھنا چاہے, کچھ ایسی ڈیجیٹل مارکیٹنگ یا سوشل میڈیا یا آن لائن ارننگ پہ آنا چاہے جس سے وہ بچہ اچھا پرفارم کر سکے کم ایج میں کے اندر ہی. اگر آج ہم نوکری کی خاطر اتنا سال ضائع کر کے سسٹم کا حصہ بنتے ہیں, کیا بچے کا شوق بھی کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ بچہ بننا کیا چاہ رہا ہے, بچہ کیا اس کی کبھی بات سنی ہے؟ اب آپ نے خود ہی فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے 9-10 کیسے بھی آپ نے پاس کر لینی ہے. اس کے بعد آپ اپنا کیریئر دیکھیں کہ آپ کرنا کیا چاہ رہے ہیں. اگر آپ نے جاب نہیں کرنی تو پھر آپ یونیورسٹی وغیرہ جانے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. آپ نے جاب ہی نہیں کرنی ہے نا, کیا بتا آپ بزنس کریں, کیا آپ آن لائن ارننگ کرنا چاہیں, پھر آپ کو ایجوکیشن کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ٹائم ویسٹ کرنا ہے آپ نے. ڈائریکٹ آپ نکلیں, پھر ڈیجیٹل مارکیٹنگ پہ آپ نکلیں. تو اگر آپ جاب کرنی ہے ٹھیک ہے, تو پھر تو آپ میڈیکل, لا یا آئی ٹی وغیرہ کر لیں, کچھ حد تک بہتر ہے. تو یہاں پہ ڈپینڈ بھی کرتا ہے کہ انٹرسٹ کیا ہے آپ کا, یا جس میں آپ کو فیوچر نظر آئے. ادروائز یہ جتنے بھی پروگرامز ہیں, اگر بات کریں کہ بی ایس اردو, بی ایس انگلش یا بی ایس کیمسٹری وغیرہ, یہ جتنے بھی ہیں نا پڑھ لکھ کر یہ سارے گھر پہ ہی بیٹھے ہوتے ہیں. اگر آپ بھی اس سسٹم میں آئیں گے تو آپ بھی گھر پہ بیٹھیں گے. آپ نے کیا کون سے تیر مار لینے یہاں پہ. ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا ہے کہ ہم پڑھ کیا رہے ہوتے ہیں, یا کس لیے پڑھ رہے ہوتے ہیں, کیوں پڑھ رہے ہوتے ہیں. ٹیچر بزنس تو پڑھا رہے ہوتے ہیں, لیکن خود اس نے کبھی بزنس کیا ہے. یہ سسٹم کی اگر بات کریں تو یہ سسٹم ہمیں برباد بھی کیا. اس سسٹم نے ہم بننا کیا چاہ رہے تھے, ہم پڑھنا کیا چاہ رہے تھے, لیکن یہ سسٹم ہمیں کدھر لے گیا. تو دوستو آج کی یہ ویڈیو تھی. آج کی ویڈیو میں مقصد صرف بتانے کا یہ ہے کہ کیا پاکستانی ایجوکیشن سسٹم اچھا ہے, جس کا آنسر میں نے شروع میں دیا تھا کہ ایبسلیوٹلی ناٹ. لیکن ایجوکیشن اچھی چیز ہے, یس ایجوکیشن اچھی چیز ہے. ایجوکیٹ ہونا چاہیے, ایجوکیشن لینی چاہیے. لیکن ہمارے ہاں سسٹم کی اگر بات کریں تو بکواس قسم کا یہ سسٹم ہے جس کی کچھ سمجھ نہیں آتی ہے. وقت کے ساتھ چیزوں کو اپڈیٹ نہیں کیا جاتا ہے. وائی, کیوں نہیں اپڈیٹ کیا جاتا ہے؟ آج کے دور میں ہمارے بچوں کو اسکولوں کے اندر آن لائن ٹریڈنگ, آن لائن ارننگ, کرپٹو کرنسی, یوٹیوب, یہ وہ جتنے بھی پلیٹ فارم, ان کے بارے میں کیوں نہیں بتائے جا رہے ہیں؟ وہی پرانے قصے کہانیاں. ایک پیاسا کوا تھا, اس نے کنکریاں ڈالی, پانی ایسے اوپر آگے, کھٹے انگور تھے, اور جناب کوس تھیٹا, سائن تھیٹا, فزکس, بایولوجی, میتھمیٹک. بچہ انہی چیزوں کو سمجھتا ہے کہ بس یہی میری دنیا ہے, میں نے پڑھنے ہیں تو یہی پڑھنے ہیں, اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے دنیا میں.
لیکن حقیقت اس سے بڑھ کر کچھ اور ہے. یہ میرا اور آپ کا فرض بنتے ہیں, والدین کا فرض بنتا ہے کہ اپنے بچوں کو سکھائیں. صرف مارک شیٹ کی بنا پر اپنے بچے کو مت کوسیں, صرف مارک شیٹ کی بنا پر ہی بچے کو مت پڑھائیں. بچے کے اندر بھی دیکھیں کہ اس نے آگے کیا کرنا ہے. تو دوستو, امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ ضرور پسند آئی ہوگی اور ویڈیو آپ کو سمجھ میں بھی آئی ہوگی. آپ کو بات صرف سسٹم کی ہی تھی, سسٹم سے ریلیٹڈ بات کی ہے. لیکن آپ کا بچہ اگر فیل ہوتا ہے, مارک شیٹ نمبرز کم آتے, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بالکل فارغ ہے, کم ہے. ہو سکتا ہے اس کا انٹرسٹ دوسری طرف ہو. لیکن آج کے ٹائم پہ اگر آپ ڈیجیٹل مارکیٹنگ, سوشل میڈیا, آن لائن ارننگ پہ اگر آپ توجہ دلائیں تو ہو سکتا ہے کہ بچہ آپ کا یہاں سے اتنی ارننگ کر سکے جو کہ ایک فیکٹری کا مالک بھی نہیں کر سکتا ہے. اور اس کی زندہ مثالیں ہیں پاکستان کے اندر بھی کہ ایک بچہ اتنی ارننگ کر رہا ہے کم عمری میں کہ ایک بزنس والا بندہ جو بزنس کر رہا ہے نا, اس سے زیادہ ایک بچہ کر رہا ہے. کہاں سے؟ آن لائن پہ کر رہا ہے. تو دوستو, آئی ہوپ کہ آپ لوگ ضرور میری باتوں کو بخوبی سمجھ گئے ہوں گے. امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی. تو دوستو, آج کی ڈاکومنٹری آپ کو کیسی لگی تو کمنٹس میں آپ ضرور بتائیے گا. تو اگر کچھ کمی رہ گئی ہو آپ وہ بھی ضرور بتائیے گا. تو اس کے علاوہ اگر آپ ہمارے چینل پہ نیو ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں, اگر اسی کے ساتھ بیل آئیکن کا پریس کر دیں. تو دوستو, انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ کسی اور ویڈیو, کسی اور ٹاپک میں. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا, ہمیں دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم. پاکستان زندہ باد.